اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا، آپ نے یہ قسم اٹھا کے بات کی کہ وہ میرے دوستوں، میرے محبت کرنے والوں، میرا نام پکارنے والوں اور مجھ سے اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو ہم نعرہ غوثیہ یوں ہی نہیں لگاتے، پکارتے ہیں ان کا نام، کیونکہ جو ان کا نام محبت سے پکارے گا اس کا بیڑا پار ہو۔ فرمایا مجھے حد نگاہ تک وسیع نامہ اعمال دیا گیا، جہاں تک نگاہ جاتی ہے نا اتنا لمبا نامہ اعمال دیا گیا جس میں میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ محبت کی باتیں ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی، سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا قیامت تک جو لوگ اپنی نسبت مجھ سے جوڑیں گے، مجھ سے عقیدت رکھیں گے، سب کے نام اس میں درج ہیں، اور مجھے یہ خوشخبری سنا دی گئی ہے ان تمام لوگوں کو میری نسبت سے اللہ نے بخش دیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، بس غوث پاک کے مرید ہو گئے بیڑا پا تو غوث پاک کا مرید نماز چھوڑے گا، گناہ کرے گا؟ اس کو گناہ پسند نہیں ہوگا۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں دوزخ کا داروغہ ہے جس کا نام ہے مالک، اس فرشتے کا نام۔ میں نے اس سے پوچھا کیا میرے مریدوں، میرے دوستوں میں سے تیرے پاس کوئی ہے دوزخ میں؟ اس نے کہا مجھے اپنے پروردگار کی قسم کہ آپ کے مریدوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ فرمایا میرا ہاتھ اپنے مرید کے سر پر اس طرح چھایا ہوا ہے جس طرح زمین پر آسمان چھایا ہوا ہے۔ فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ ایسے بڑے پیر اتنے محسن کی پھر ہم 11ویں کریں یا نہ کریں؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے دے سوائے اپنے رسولوں کے۔ تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، یعنی اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ کسی غیر نبی کے اوپر غیب کی خبر نازل فرمائے۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد غیب کی خبریں منقطع سوائے مبشرات کے۔ پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں تو فرمایا گیا خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اب غیب کی خبر صرف اور صرف خواب کے ذریعے بتائی جائے گی، اور وہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی 3 شکلیں ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، ایک نفسانی خواہشات کی طرف سے۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی یہ بھی فرما دیجئے میں تو نہ تمہارے لیے کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ کسی نفع کا مالک ہوں۔ واضح عقائد ہے نہیں، اگر نبی علیہ السلام کسی کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے تو بزرگ کہاں سے ہو گئے؟ کوئی کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ مجھ سے لینا ہے لے لے، قیامت والے دن اللہ نے پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یعنی اپنے اعمال لے کے جاؤ، ہاں اعمال ہوں تو ظاہر نبی علیہ السلام کی شفاعت تو کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ تو سیدہ فاطمہ تو ویسے ہی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، بخاری مسلم میں آیا۔ لیکن ہمیں سمجھایا جا رہا تھا کہ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو اکثر کہتے سنائی دیں گے کہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن ہر نبی بھی کہہ رہا ہوگا آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے سوائے نبی علیہ السلام کے، اور پھر آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی یہ کہہ رہے ہوں گے میں نے اس وقت تک جنت میں نہیں جانا جب تک کہ سارے مرید نہ لے جاؤں۔ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ جو ہے وہ نبیوں سے بھی زیادہ ہے، نبی نفسا نفسی کر رہے ہیں اور عبد القادر جیلانی کے کہہ رہے ہیں مرید مرید مریدی مریدی۔ وہ ساڑھے ایک دوست نے نا تو بڑے کٹر بریلوی تھے اور بڑے بریلویوں کی مسجد کے وہ عالم دین بھی تھے، خطیب بھی تھے، آہستہ آہستہ میرے ساتھ اٹیچ ہوئے تو گمراہ ہو گئے، یعنی اللہ نے ہدایت دے دی۔ تو وہ اب جب بندہ ادھر سے آتا ہے نا تو وہ پھر حضرت عمر بن جاتا ہے۔ حضرت عمر کفر کی حالت میں بھی کتنے سخت تھے اور یہاں پہ بھی آپ کتنے سخت، یعنی اسلام کی حالت میں بھی اتنے اسٹرانج۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب میں ان کو میں چھیڑنے کے لیے کبھی کہتا تھا یار وہ قیام الدین تو مطلب شیخ وہ خود بھی قادری سلسلے میں بیعت تھے نا، تو وہ باپا جانی کے مرید تھے وہ، تو وہ میں کہ یار وہ تسی تے وہ بیعت کراندے سو، جب بیعت کرواتے تھے آپ لوگ تو کہتے تھے جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا قیامت تک جتنے میرے مریدین ہوں گے تو وہ جنت میں ساتھ لے کے جان گے۔ تو وہ پنجابی میں بولا کرتے تھے کہتے ہیں انہوں نے بزرگوں کو کسی نے کھنگڑ بھی نہیں دینا ہوتے لے کے جان گے، کھنگڑ بھی نہیں دینا کسی نے، ٹھیک ہے۔
یعنی کھانسنا آپ کو پتا نا، یہ ہمارے اردو میں پنجابی میں محاورتاً بولا جاتا ہے نا کہ آپ جب کوئی کسی کے لیے دبے الفاظ میں سفارش کرنا چاہیں تو انسان کھانس کے متوجہ کرتا ہے کہ اب ڈائریکٹ کہہ بھی نہیں سکتا تو کہ تھوڑا لحاظ کریو بندے دا، تو وہ کہنا تواڈے بزرگ تے بھی نہیں کہہ سکتے اللہ دے سامنے، تسی آدھے ہو جی اسی نال لے کے جاواں گے. جتھے نبیوں کا حال نفسی نفسی ہے وہاں بزرگوں کا کہاں سے ہوگا؟ تو اس میں بزرگوں کی کوئی توہین نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. ہم عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ منسوب عقائد کو اگر رد کرتے ہیں تو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کو ہم نیگیٹولی ان کو نہیں